الرحیم۔ گزشتہ قسط میں میں نے لیاقت علی خان کے قتل کے تک کے حالات کو کور کیا تھا۔ آج میں لیاقت علی خان کے قتل کے بعد جو رونما ہوئے واقعات ان پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد یہ ملک بہت ہی ڈی اسٹیبل ہو گیا اور یہاں غلام محمد نے پورا قبضہ کر لیا۔ غلام محمد نے اپنی چیزہ دلیریوں کے ساتھ اس ملک کو کافی نقصان پہنچایا، جمہوریت کو نقصان پہنچایا اور اپنی منمانیاں کرتا رہا۔ اس ملک میں یہ ہو گیا تھا کہ صبح میں کسی کی وزارت اور شام میں کسی کی وزارت ہوتی تھی۔ 56 کا آئین کسی طریقے سے بنا اور بنگالیوں نے پیرٹی کو قبول کر لیا تھا، بس الیکشن ہونے تھے، مگر ایوب خان نے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ایوب خان نے جو حکومت کا تختہ الٹا، اس کے بعد مارشل لاء میں بہت سارے ایسے عوامل ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ نمبر 1 کہ ایک طبقے کو دبایا اس نے، ان کی جائیدادوں کو 89 اور 91 کے تحت ان کی جائیدادوں پر قبضہ کروایا سرکاری ملازمین کے، اور دوسرے یہ کہ یہ ایک دکھاوا اس نے کیا، ورنہ وہ خود ایک بہت بڑا شرابی اور زانی آدمی تھا، اور اس نے یہ ڈرامے بازی کیا کہ جب مارشل لاء لگا تو ایک عورت اور ایک مرد، اور وہ عورت بے پردہ تھی تو اس کو فوجیوں نے روک کے اس کے شوہر کو مرغا بنایا، ماشاءاللہ، خود شراب پیے نہ کرے، اور یہ ڈرامے بازیاں اس نے کی۔ دوسرے یہ ہے کہ جب ایوب خان آیا تو وہی امریکن لابی میں گیا جس میں لیاقت علی خان کہتے ہیں۔ اس سے یہ ہوا کہ پاکستان کو اس قدر امداد ملی امریکہ سے، یورپ سے، تمام جگہوں سے قرض کیے، لون آئے، انڈسٹریل لون، جس سے انڈسٹریز لگیں، انڈسٹریز بوم ہوئیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں تعلیم پر بھی کافی توجہ دی گئی۔ جتنے بھی پیلے اسکول ملیں گے وہ سب ایوب خان کے دور کے ہیں، اور کالجز بنے، یونیورسٹی بنی، یہ اپنی جگہ پر ہے، مگر ایوب خان نے جو تعصب پھیلایا اس کی وجہ سے اس کو بہت نقصان ہوا اور ملک کو بھی نقصان ہوا۔ اب ایوب خان کے دور میں ہم امریکن لابی میں گئے تو ہمیں ہر قسم کی فیسلٹیز ملی، سیٹوں سینٹوں میں گئے تو ہم اس وقت ایشیا میں ٹاپ پر تھے، جاپان کے بعد ٹاپ پر ہمارا ملک تھا انڈسٹریلائزیشن میں اور اقتصادیات میں۔ مگر جب ایوب خان نے جمہوریت کی راہ اپنائی اور بیسک ڈیموکریسی کا اعلان کیا تو اس وقت سے کرپشن نے جڑ پکڑنا شروع کر دیا، اور اس نے مراعات دی اپنے حامیوں کو اور چمچوں کو۔ اس میں چمچوں میں سب سے بڑا گریٹ چمچہ بھٹو تھا، اور احمد سعید کرمانی اور چودھری خلیق الزماں۔ بھٹو ایوب خان کو کہتا تھا، ڈیڈی یو آر لک لائک فیلڈ مارشل منٹگومری، اور اس کو فیلڈ مارشل بنوایا، اور جب موقع ملا تو اس کی ایسی تیسی کر دی۔ اب جب بھٹو نے ایوب خان کو دیکھا کہ یہ کمزور ہو رہا ہے تو فوراً اس سے الگ ہو گیا اور اس سے دشمنی کرنے لگا، اور کہتا تھا کہ اس نے تاشقند میں غلط معاہدہ کیا ہے، اور میرے پاس تاشقند کی بلی ہے، میں تاشقند کی بلی تھیلی سے نکال دوں گا اگر میرے خلاف کسی نے کچھ کیا تو۔ حالانکہ وہ ایک ڈرامہ تھا، اور اس ڈرامے کے تحت اس نے اپنے آپ کو انہانس کیا اور اپنی لیڈری چمکائی۔
مگر جب ایوب خان کا ڈاؤن فال شروع ہوا تو بھٹو اس سے الگ ہو گیا، اور ایوب خان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا کہ اس نے جو تعصب پھیلایا اور یہ کہا کہ مہاجروں تم یہاں تک تو آ گئے ہو، آگے سمندر ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف اس قدر تحریک چلی کہ ایوب خان کو مجبوراً ریزائن کرنا پڑا، اور اس کے بعد جب ایوب خان نے ریزائن کیا تو اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلے لاچاری میں اپنے گاؤں ریحانہ چلا گیا اور وہیں گمنامی کی زندگی گزار کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اور بھٹو صاحب نے اتنا گوارا نہیں کیا کہ اس کے جنازے میں شریک ہو جائیں، حالانکہ بھٹو کو چڑھانے والا ایوب خان ہے۔ ایوب خان کے کیبنٹ میں جب شامل ہوئے بھٹو، تب ان کو فارن منسٹری ملی اور ان کو اپنا رنگ دکھانے کا موقع ملا، مگر انہوں نے ایوب خان کے ساتھ نہیں نبھایا اور اپنی راہ الگ اپنا لی، جس کی وجہ سے ایوب خان کو کافی نقصان ہوا۔